یہ عید بہت اداس گزری۔ رمضان کا آخری دن جمعہ کو آیا۔ جمعہ کی نماز عام طور پر پارلیمنٹ ہاؤس کی مسجد میں ادا کرتا ہوں۔ اس رمضان کے آخری جمعہ کو دو شخصیات کا خیال بار بار آ رہا تھا۔ ایک مفتی عبدالشکور صاحب تھے جنہوں نے اس رمضان میں ایک جمعہ کی نماز پڑھائی اور رو رو کر پاکستان کی سلامتی کے لیے دعائیں کی۔ یہ درویش وزیر رمضان کی ایک شام افطاری کے بعد ٹریفک حادثے کا شکار ہو گیا۔ دوسرے سابق سینیٹر انور بیگ تھے۔ سال ہا سال سے بیگ صاحب بھی پارلیمنٹ میں نماز جمعہ ادا کرتے اور اکثر اوقات نماز کے بعد بیگ صاحب کے ساتھ پارلیمنٹ کیفیٹیریا یا اسلام آباد کلب میں نشست ہوتی، جس میں رضا ربانی، حاصل بزنجو اور دیگر دوست شامل ہوتے۔ اس جمعۃ الوداع پر خیال آ رہا تھا کہ انور بیگ تو بیماری کے باعث نماز ادا کرنے پارلیمنٹ ہاؤس نہیں آئیں گے، تو کہیں اور نماز ادا کر لیتا ہوں۔ اس دوران انور بیگ صاحب کے انتقال کی خبر آ گئی۔ یقین نہیں آیا تو کچھ مشترکہ دوستوں سے تصدیق کی، اور رمضان کی آخری افطاری کے بعد چاند رات کو ہم بہت سے دوست انور بیگ کے برخوردار سمیر بیگ کے گھر سوگوار بیٹھے تھے۔ بیگ صاحب کو کچھ عرصہ قبل کینسر کا مرض لاحق ہوا تھا۔ انہوں نے کافی عرصہ علاج کرایا اور بظاہر ٹھیک ہو گئے، لیکن ارشد شریف کی شہادت کے بعد ڈاؤن ہو گئے۔ ارشد شریف سے ان کی بہت دوستی تھی، اور جس دن ارشد شریف پر کینیا میں حملہ کیا گیا، اس دن بھی حملے سے کچھ دیر قبل ارشد نے انور بیگ کو فون کیا اور ان سے باتیں کی۔ انور بیگ نے آخری ملاقات میں بھی ارشد شریف کا بار بار ذکر کیا اور مجھے اپنے موبائل فون میں محفوظ ارشد کے کچھ پیغامات دکھائے۔ بیگ صاحب کے لہجے میں چھپے درد اور آنکھوں میں جھلملاتے آنسو مجھے یہ پیغام دے رہے تھے کہ وہ شدید مایوسی کا شکار ہیں۔ میں نے ان کا بہت حوصلہ بڑھایا، لیکن اس کے بعد وہ جب بھی ملے تو پہلے سے زیادہ مایوس نظر آئے۔ وہ اپنی بیماری کا تو ذکر ہی نہیں کرتے تھے۔ ان کی غصے اور جھنجھلاہٹ سے بھرپور گفتگو پاکستان کی معیشت اور ارشد شریف کے مقدمہ قتل کے گرد گھومتی رہی۔ چاند رات کو انور بیگ کے تمام سوگوار دوست ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے کہ ہم سب کو انور بیگ اکٹھا کیا کرتے اور مسکراہٹیں بکھیرتے تھے، اب ہمیں کون اکٹھا کرے گا؟ انور بیگ ایک سیلف میڈ انسان تھے۔ وہ کراچی کا المیہ اور اسلام آباد کی رونق تھے۔ ان کی زندگی کا اختتام بھی المیہ اور رونق کا امتزاج تھا۔ عجیب عید تھی۔ نماز عید کے بعد انور بیگ کی نماز جنازہ ادا کرنی تھی۔ ظہر کے وقت میں اسلام آباد کے H11 قبرستان میں پہنچا تو ہلکی بارش کے باوجود قبرستان میں بہت رش تھا۔ لوگ عید کے دن اپنے پیاروں کی قبروں پر پھول بکھیرنے اور فاتحہ خوانی کے لیے آ رہے تھے۔ انور بیگ کے جنازے میں شاہد خاقان عباسی، سابق چیئرمین سینٹ نیر بخاری، فرت اللہ بابر، زمرد خان، اسماعیل بلیدی، وسیم حقی، امتیاز گل، ڈاکٹر شاہد مسعود، فیصل سخی بٹ، عدنان خواجہ اور کوثر عبداللہ ملک سمیت مرحوم کے دوستوں کی بڑی تعداد موجود تھی۔ کوثر عبداللہ ملک کو دیکھ کر مجھے ان کے والد عبداللہ ملک یاد آ گئے۔ جس زمانے میں انور بیگ کراچی کے حالات سے تنگ آ کر اسلام آباد آ گئے تو اسی زمانے میں مجھے لاہور سے شہر بدر کیا گیا تھا۔ ایک کالم کی وجہ سے صوبے کے وزیر اعلیٰ ناراض ہوئے اور مجھے اخبار کے ایڈیٹر نے اسلام آباد میں چھپا دیا۔ پھر میں نے روزنامہ اوصاف کا اجرا کیا تو عبداللہ ملک اس اخبار میں کالم لکھنے لگے۔ وہ جب بھی اسلام آباد آتے تو انور بیگ کے ہاں کسی نہ کسی محفل کے مہمان بنتے، اور یوں عبداللہ ملک صاحب کے توسط سے ہماری بھی انور بیگ سے دوستی ہو گئی۔ عبداللہ ملک کی یادداشتوں پر مبنی کتاب حدیث دل میں اس خاکسار کے علاوہ
انور بیگ کا بھی ذکر ہے۔ بیگ صاحب بتایا کرتے تھے کہ عبداللہ ملک ان کے سسرالی رشتہ دار ہیں۔ 2003 میں عبداللہ ملک صاحب دنیا سے چلے گئے اور اس سال انور بیگ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر سینیٹر بنے۔ 6 سال تک پارلیمنٹ کے ایوان بالا میں انور بیگ نے بہت اہم کردار ادا کیا۔ پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں میچ فکسنگ کا معاملہ انہوں نے سینٹ میں اٹھایا اور اس کی انکوائری کرائی۔ عید کے دن جب انور بیگ کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو وسیم حقی نے قریب ہی ایک قبر کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ یہ ان کے بھائی کی قبر ہے اور کچھ سال پہلے انور بیگ نے اپنے ہاتھوں سے ان کے بھائی کو قبر میں اتارا تھا۔ کچھ فاصلے پر ارشد شریف کی قبر تھی۔ دل کو اطمینان ہوا کہ موت کے بعد بھی انور بیگ اپنے پیارے دوست کے کافی قریب رہیں گے۔ انور بیگ کے کچھ دوست عید کے دن ان کے جنازے میں شرکت کے لیے کراچی سے آئے تھے۔ انور بیگ کا بچپن اور جوانی کراچی میں گزرے۔ 1964 میں وہ بہت کم عمری میں کراچی سے بی ڈی ممبر بن گئے تھے۔ 1965 کے صدارتی الیکشن میں جنرل ایوب خان اور محترمہ فاطمہ جناح کا مقابلہ تھا اور بی ڈی ممبرز نے ووٹ ڈالنے تھے۔ کنونشن مسلم لیگ کراچی کے صدر کموڈور ریٹائرڈ خالد جمیل نے انور بیگ کا ووٹ خریدنے کی کوشش کی۔ انور بیگ نے انکار کر دیا تو انہیں کم عمری کی وجہ سے نااہل کر دیا گیا۔ پھر اسی شہر میں ایسا وقت آیا کہ لسانی نفرت کا طوفان انور بیگ کے گھر پہنچ گیا۔ ان پر قاتلانہ حملہ کیا گیا اور وہ کراچی چھوڑ کر اسلام آباد آ گئے۔ انور بیگ کی محترمہ بے نظیر بھٹو سے کافی قربت تھی۔ شہید بی بی اسلام آباد میں انور بیگ کے گھر کئی خاموش ملاقاتیں کیا کرتی تھیں۔ ایک ملاقات جنرل ریٹائرڈ فیض علی چشتی کی خواہش پر بھی ہوئی، جس میں انہوں نے وضاحت کی کہ ان پر ذوالفقار علی بھٹو کو دوران قید تشدد کا نشانہ بنانے کا غلط الزام لگایا جاتا ہے۔ شہید بی بی نے چشتی صاحب کا موقف خاموشی سے سنا اور ملاقات ختم ہو گئی۔ 2008 میں انور بیگ اپنے دوست مخدوم امین فہیم کو وزیر اعظم بنوانے کے لیے سرگرم تھے۔ میں نے انہیں بار بار بتایا کہ مخدوم صاحب وزیر اعظم نہیں بنیں گے کیونکہ وزیر اعظم پنجاب سے اور صدر سندھ سے ہوگا۔ بیگ صاحب میرا مذاق اڑاتے اور کہتے کہ بھلا مشرف کو کون ہٹا سکتا ہے۔ پھر وہی ہوا، بیگ صاحب اپنے دوست کے ساتھ کھڑے رہے۔ دوست کی بجائے یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم اور آصف علی زرداری صدر بن گئے۔ انور بیگ پیپلز پارٹی چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں چلے گئے، لیکن وہاں اسحاق ڈار کے ساتھ نہ چل سکے۔ دونوں جماعتوں کو اس وقت چھوڑا جب یہ جماعتیں اقتدار میں تھیں۔ وہ دوستوں کی رونق تھے لیکن پاکستانی سیاست کی رونق نہ بن سکے کیونکہ اس سیاست کے سینے میں دل نہیں ہے۔ عید کے دن آصف علی زرداری کو ان کے انتقال کی خبر ملی تو سب کچھ بھول کر انہوں نے کہا کہ اللہ کو اس کی کوئی نیکی پسند آ گئی، اس لیے وہ رمضان کے آخری جمعہ کو چلا گیا۔